پر ایک، تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت نماز کی پابندی کریں. یہ نیت کر لیں انشاءاللہ. پوری کوشش کریں گے. خدا نخواستہ اگر کبھی مسجد کی جماعت چھوٹ گئی اور اکیلے پڑھنا ہے تب بھی کوشش کریں کوئی مل جائے جس کے ساتھ با جماعت نماز پڑھ لیں. کوشش کریں کہ مسجد میں تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت نماز پڑھیں. نمبر 2، اپنے معمولات کی پابندی کریں. نمبر 3، اپنے شیخ سے رابطہ مضبوط رکھیں. جب تک ملاقات نہیں ہوتی رابطہ قلبی کریں، اور جب ملاقات ہو تو اپنے حالات بتلائیں اور شیخ کی منشا کو سمجھ کر پورا کرنے کی کوشش کریں. اس سے رابطہ ہوتا ہے. صرف ملاقات کر لیا، صرف دعوت کر دی، صرف باتیں کر لیا، لیکن شیخ کی منشا کو نہیں سمجھ رہے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، اس سے ملاقات ہوتی ہے، رابطہ کمزور ہوتا ہے. حضرت نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بعض لوگ ملتے بہت ہیں لیکن ان کا رابطہ کمزور ہوتا ہے، بعض لوگ ملاقات کم کرتے ہیں لیکن ان کا رابطہ مضبوط ہوتا ہے. تو اپنے شیخ سے رابطہ مضبوط رکھیں. نمبر 4، ہر موقع کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. دعاؤں کی جو کتابیں ہیں ان کو حاصل کریں. ہر موقع کی دعائیں پڑھنے کی کوشش کریں. مسجد سے نکلتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، بیت الخلاء میں جاتے ہوئے، نکلتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، کھاتے پیتے، بازار میں جاتے ہوئے، گھر میں آتے ہوئے، ہر موقع کی مسنون دعائیں پڑھیں. اس سے شیطان کے اثرات سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے اور اس سے وقوف قلبی میں بہت مدد ملے گی. ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. سنت کے سلسلے کی بہت ساری کتابیں ہیں، مختصر بھی ہیں، ضخیم بھی ہیں. ہمارے مفتی امتیاز صاحب جو ماشاءاللہ بہت پابند سالک ہیں اور اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکے، پچھلے سالوں میں وہ مراقبے میں ساتھ میں رہتے تھے وانم باڑی کے، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے سنتوں کے سلسلے میں، اور دوسرے حضرات کی بھی ہیں. کوئی بھی معتبر کتاب حاصل کریں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی بہت اہم کتاب ہے اسوہ رسول اکرم، اسے حاصل کریں اور ہر موقع کی سنتیں سیکھیں. جو نہ معلوم ہو بڑوں سے پوچھیں اور ہر وقت ہر کام سنت کے مطابق کریں. نمبر 6، روزی میں برکت اور حفاظت کے لیے فرض نمازوں کے بعد سورہ قریش کا وظیفہ پڑھیں. فجر اور مغرب کی نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار 7 بار پڑھیں اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 بار پڑھیں. یہاں 3 کا لفظ چھوٹ گیا، اس میں 3 بار پڑھیں. اچھا ہاں 3 ادھر ہے. بعد نماز فجر سورہ یاسین کی تلاوت کریں. اب اس میں آپ اضافہ کر لیجئے گا، ساتھ میں سورہ تغابن کی بھی تلاوت کریں. انشاءاللہ اگلے ایڈیشن میں اس کو بڑھا دیا جائے گا. روزانہ منزل پڑھیں. منزل حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کی ہوئی ہے، جس میں قرآن پاک کی 33 آیتیں، عجیب و غریب اس کی تاثیر ہے. اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ فائدہ محسوس ہوگا. بعد نماز مغرب سورہ واقعہ اور سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھیں. نمبر 7، دین کے ہر کام کو اپنا کام سمجھیں. یہ جو اس زمانے کا طریقہ چل پڑا ہے نا، جو کر رہے ہیں بس اس کے علاوہ ہر چیز کی نفی، یہ اچھی بات نہیں ہے. دین کے ہر کام کو اپنا کام سمجھیں اور ہر مومن کو اپنے سے بہتر سمجھیں. نمبر 8، گھر والوں سے محبت کا سلوک کریں اور ان کو دین کی باتیں نرمی سے سمجھیں. اب ایسا نہیں آپ اعتکاف سے واپس جا رہے ہیں تو پیر صاحب بن کر کے گئے اور فوراً ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو گئی. بیوی کے ساتھ شوہر بن کر رہیں، بچوں کے ساتھ باپ بن کر کے رہیں، سب کے ساتھ شیخ نہ بنیں. جن کو اجازت ہے وہ بھی، جن کو ابھی اجازت نہیں وہ بھی. محبت کا معاملہ کریں، اچھا نمونہ ان کے سامنے پیش کریں اور ان کو دین کی باتیں نرمی سے سمجھائیں. دھیرے دھیرے دھیرے، جیسے زمین میں بارش کے قطرات گرتے نا، ایک گرا پھر دوسرا گرا پھر تیسرا گرا، لگتا ہے کچھ نہیں ہو رہا، آہستہ 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 پوری زمین تر ہو جاتی ہے، اندر اثر پہنچ جاتا ہے. نرمی اور محبت سے مختلف مناسب موقعوں پر جو بات کی جاتی ہے وہ اثر سے خالی نہیں ہوتی، اس کا اثر ہوتا ہے. نمبر 9، گھر کو گناہوں سے خالی کریں. اس کی کوشش کریں ہمارے گھر کے اندر کوئی گناہ نہ ہو اور ذکر و عبادت سے آباد کریں. نمبر 10، دین و دنیا کا ہر کام سلیقے سے کریں. بعض لوگ بیچارے چائے پیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اذان دے رہے ہیں ہر گھونٹ پر، اعلان ہو رہا ہے کہ دیکھو میں چائے پی رہا ہوں، تم بھی آ کر کے پیو. ذرا یہ چائے کی اذان بند کریں، مسجد کی اذان کافی ہے. اسی طرح کھانا کھاتے ہیں تو چپ چپ کی آواز ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ساری پلیٹ کا کھانا ایک ہی مرتبہ میں کھا جانا چاہے. ہر کام کو سلیقے سے کریں، چاہے دین کا کام ہو چاہے دنیا کا کام ہو، ہر کام میں اللہ تعالیٰ سلیقہ پسند کرتے ہیں. اور کام کو سلیقے سے کرنا اس کو الاحسان کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المحسنین. جن لوگوں کو دین و دنیا کا ہر کام سلیقے سے کرنا آتا ہے وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں. دین و دنیا کا ہر کام سلیقے سے کریں، امانت و دیانت کا خیال رکھیں.
مال کی امانت، وقت کی امانت. کسی جگہ کام کر رہے ہیں تو جتنا وقت مقرر ہے وہ پورا وقت اس کو دیں. کسی کے راز کی امانت، کسی کا راز معلوم ہو گیا اس کو محفوظ رکھیں. کسی سے گفتگو کرتے وقت، ہاں کوئی مجبوری ہے، ضرورت ہے تو الگ بات ہے، کسی سے گفتگو کرتے وقت اس کو اطلاع کیے بغیر، اس سے پوچھے بغیر اس کی بات ریکارڈ کر لینا اور پھر اس کو وائرل کرنا حرام ہے، امانت کے خلاف ہے. اگر کسی کی بات ریکارڈ کرنا، پوچھو حضرت میں یہ آپ کی بات ریکارڈ کر لوں، کیا میں یہ دوسروں کو بھیج سکتا ہوں؟ اور اگر وہ منع کر دے تو ہرگز مت بھیجو. ایک نوجوان نے بیچارے نے بڑی اچھی نیت سے بعض علماء کی گفتگو جو ہوئی تھی اس کو ریکارڈ کیا، میرے پاس بھیج دیا. میں نے سنا، وہ سمجھا میں اسے بہت شاباشی دوں گا. میں نے اس کو فون کیا اور اس سے پوچھا تم نے جن لوگوں کی گفتگو ریکارڈ کی ان سے پوچھ کے ریکارڈ کیا تھا، ان سے پوچھ کے بھیجا تھا؟ تم سمجھ رہے ہو اس میں ثواب ملے گا؟ تم کو اس پر گناہ ہوا، توبہ کرو، ان حضرات سے معافی مانگو، آئندہ کے لیے عہد کرو کہ یہ کام نہیں کروں گا. تو اس نے کہا کہ میں نے تو بہت سارے لوگوں کے پاس بھیجا تھا، کسی نے بھی مجھے کچھ نہیں کہا، سب نے مجھے شاباشی دی اور کہا کہ بہت اچھا کام کیا، آپ نے میری آنکھیں کھول دی. اللہ تعالیٰ نے اس کو سچی توبہ نصیب فرمائی. یہ بھی بزرگوں کی جوتیاں اٹھانے کا صدقہ ہے کہ اللہ نے فوراً سچی بات دل میں ڈال دی. اسی طرح اگر کسی کا کوئی راز معلوم ہو گیا، ہرگز اس کو ظاہر نہ کرے، اس کو اپنے سینے میں دفن کر دیں. دو آدمی بیٹھے ہیں، کچھ بات چیت کر رہے ہیں، کسی نے چپکے سے فوٹو لے لیا اور وائرل کر دیا. یہ سب حرام کام ہیں جن سے دل سے نور ختم ہو جاتا ہے. تو امانت و دیانت کا خیال رکھیں. مال کی امانت، وقت کی امانت، کسی کے راز کی امانت، مشورے کی امانت. کوئی شخص آپ کے پاس مشورہ لینے آیا اور آپ نے دوسروں سے ظاہر کر دیا، یہ امانت کے خلاف ہے. نمبر 11، دین و دنیا کے کاموں میں ہونے والی مشقتوں کو خوشی خوشی برداشت کریں. چاہے وہ ملازمت کی مشقت ہو، چاہے کاروبار کی مشقت ہو، چاہے عبادت کی مشقت ہو. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ روزی دے رہے ہیں تو اس پر نظر رکھو کہ اللہ کتنی نعمتیں دے رہے ہیں. تھوڑی مشقت ہوتی ہے اس کو برداشت کریں. اسی طرح عبادت میں تھوڑا تکان ہوتا ہے، اس کو برداشت کریں، اس لیے کہ اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے. تو نمبر 11، دین و دنیا کے کاموں میں ہونے والی مشقتوں کو خوشی خوشی برداشت کریں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں اور اس کی نعمتوں کا خوب شکر ادا کریں. نمبر 12، استخارے کو اپنا معمول بنا لیں. ہر کام کے لیے استخارہ کریں، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے روزانہ کسی وقت 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ آج کیا کیا کام کرنا میرے لیے بہتر ہے میرے دل میں ڈال دیجئے، اور اللہ جو کام میرے لیے بہتر نہیں ہے ان کو مجھ سے دور کر دیجئے، مجھے ان سے دور کر دیجئے، میرے دل کو ان سے ہٹا دیجئے. بس اس طرح روزانہ استخارہ کر لیا کریں. تو استخارے کو اپنا معمول بنا لیں. نمبر 13، والدین اور بیوی بچوں کے حقوق کی رعایت کریں. ان میں سے کسی ایک کی خاطر دوسرے کی حق تلفی سے پرہیز کریں. نہ والدین کی حق تلفی ہونے پائے، نہ بیوی بچوں کی حق تلفی ہونے پائے. نمبر 14، اپنے پیر بھائیوں کی خبرگیری کریں. خاموشی کے ساتھ ان کے حالات معلوم کریں. کوئی بیمار ہے اس کی مدد کریں، کوئی پریشان ہے خاموشی کے ساتھ ہدیے کے نام پر، تحفے کے نام پر اس کا تعاون کریں. یوں نہیں کہ خالی جب ملاقات ہوئی تو مجھے بھائی مراقبہ کتنی دیر ہو رہا ہے، بھائی معمولات ہو رہے ہیں یا نہیں. نہیں بھائی گھر کا کیا حال ہے، کوئی پریشانی تو نہیں، یہ بھی پوچھیں، اس پر بھی نظر رکھیں. اور ساتھ میں اس کی بھی تاکید کریں بھائی دیکھو ہم جتنا مراقبہ کریں گے، جتنا دین پر عمل کریں گے، اللہ تعالی ہمیں دنیا کی پریشانیوں سے بھی بچائیں گے، اپنی رضا نصیب فرمائیں گے. تو اپنے پیر بھائیوں کی خبرگیری کریں، ان کو دین پر جوڑ کر رکھیں، اور حتی الامکان ان کے دنیاوی کاموں میں بھی تعاون کریں. نمبر 15، اپنے والدین، اساتذہ، مشائخ اور بزرگوں کی خدمت کریں. نمبر 16، اس زمانے کے جائز وسائل کا استعمال کر کے دین کی باتیں اللہ کے تمام بندوں تک پہنچانے کی فکر کریں. یہ جو ویب سائٹ بنائی گئی، یہ جو گروپ بنائے گئے ہیں، یہ جو میسج بھیجے جاتے ہیں، یہ سب اسی میں شامل ہیں. جتنے جائز وسائل اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں ان کو استعمال کر کے، شیطان ان وسائل کا غلط استعمال کر کے گھر گھر اپنے فتنے پہنچا رہا ہے. ہم اس سے چھین کر کے ان وسائل کو لیں اور صحیح استعمال کر کے گھر گھر اللہ کی باتیں پہنچائیں. اس زمانے کے جائز وسائل کا استعمال کر کے دین کی باتیں اللہ کے تمام بندوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. نمبر 17، مسنون روزوں یعنی ایام 20 کے روزے، پیر جمعرات کے روزوں کا اہتمام کریں جتنا ہو سکے. جس چیز کو اللہ نے فرض نہیں کیا ہم بھی اس کو فرض نہیں کر سکتے لیکن کوشش کریں. نمبر 18، فرائض کے علاوہ 5 نفل نمازوں کا اہتمام کریں، یعنی اشراق،
چاشت. ایک بات ذہن میں رکھیں، اشراق اور چاشت دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ محدثین کے یہاں یہ دو الگ الگ نمازیں نہیں ہیں. محدثین کہتے ہیں کہ کبھی حضور نے ذرا جلدی پڑھ لیا ہے تو اسی کو صلاۃ الاشراق کہہ دیا گیا، کبھی ذرا دیر میں پڑھ لیا اس کو صلاۃ الضحیٰ کہہ دیا گیا. صوفیہ کو چونکہ عبادتوں کا خاص ذوق ہوتا ہے اس لیے وہ صلاۃ الاشراق الگ پڑھتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ الگ پڑھتے ہیں. اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، فجر کے بعد آرام کرنے کا تقاضا ہے، آپ آرام کر لیجئے معمولات سے فارغ ہو کر کے. جب اٹھیں 2 رکعت اشراق کی نیت سے، 2 رکعت چاشتی کی نیت سے پڑھ لیجئے. اگر آپ کو فجر کے بعد سورج نکل آیا، بلند ہو گیا، 20 منٹ گزر گئے، موقع ہے، بعد میں موقع، اسی وقت پڑھ لیجئے 2 رکعت اشراق کے نام سے، 2 رکعت چاشت کے نام سے. یعنی زوال سے پہلے پہلے آگے پیچھے آپ پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت روزانہ پڑھ لیں. اوابین، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھنا، یہ صلاۃ الاوابین کا. اوابین کے معنی ہے اللہ والے، صلاۃ الاوابین کے معنی اللہ والوں کی نماز. کیا پتہ اللہ والوں کی نماز پڑھتے پڑھتے ہم بھی اللہ والے بن جائیں. اب اس کا سب سے اعلیٰ طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت سنت موقدہ پڑھیں، پھر 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر 6 رکعت نفل پڑھیں، تو 10 ہو گئی. اس سے نیچے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت سنت موقدہ پڑھیں اور اس کے بعد 6 رکعت نفل پڑھیں، تو 8 ہو گئیں. اور آخری درجہ بزرگوں نے فرمایا 2 سنت موقدہ، 2 نفل اور 2 نفل اور پڑھ لو، کل 6 رکعت پڑھ لو، اللہ تعالیٰ صلاۃ الاوابین کا اجر عطا فرما دیں گے. تو جس دن موقع ہو تو 2 رکعت 4 رکعت زیادہ پڑھ لیں، جب موقع نہ ہو تو کم پڑھ لیں. موقع ہو تو ذرا لمبی قرات کریں، موقع نہ ہو تو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لیں، لیکن 6 رکعت پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، نفع بہت ہوتا ہے. صلاۃ التسبیح ہفتے میں ایک بار، جمعے کی شب میں یا جمعے کے دن صلاۃ التسبیح پڑھیں اور پھر اس کا نفع دیکھیں کہ پورے ہفتے اس کی کتنی برکت رہتی ہے. نمبر 19، جمعے کا دن کا خصوصی اہتمام کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، سورہ کہف پڑھیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں. نمبر 20، اپنی غلطی اور دوسروں کی خوبیوں کے اعتراف کا مزاج بنائیں. اپنی ہر غلطی کو فوراً مان لیں، فوراً تسلیم کر لیں، اس سے اپنے کو درست کرنے میں بہت مدد ملتی ہے. اور دوسروں کی ہر خوبی کا اعتراف کریں. ہو سکتا ہے ایک آدمی سے ہمارا مزاج نہ ملتا ہو، اس کے باوجود اس کے اندر کوئی اچھی خوبی ہے تو اس کا اعتراف کریں. نمبر 21، روزانہ ایصال ثواب کا معمول بنائیں. جیسے ختم خواجگان پڑھ کے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، آپ صبح بس جب سورہ یاسین پڑھیں اور سورہ تغابن پڑھیں اسی وقت نیت کر لیں. جس ترتیب کے ساتھ ایصال ثواب کیا جاتا ہے آپ کے پاس ریکارڈ ہوگا، اس کو 2-4 مرتبہ سن لیں گے تو یاد آ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ثواب پہنچا دیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ان اللہ والوں کے پاس آپ کی طرف سے روزانہ تحفہ پہنچے اور ان کی طرف سے آپ کو کوئی تحفہ نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر توجہ فرماتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اللہ والوں کی قلبی توجہات ہوتی ہیں اور ان توجہات کی برکتیں قدم قدم پر نظر آتی ہیں. یہ 21 ہدایات ہیں، ان کو بار بار